آج ہم منفرد سفر، بھیڑ سے قبیلے تک کے کچھ اہم خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مواد انفرادیت کو اپنانے، اپنی کمیونٹی ڈھونڈنے اور یہاں تک کہ تنہائی کی جو قدر ہے اسے سمجھنے کے بارے میں ہے۔ بنیادی پیغام تو یہی لگتا ہے کہ اگر آپ دوسروں سے مختلف محسوس کرتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ لائن ہے: ہر کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا اور تمہیں ہر کسی کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ خیال کہ مختلف ہونا کمزوری نہیں بلکہ آپ کا کمپاس ہے۔ مجھے یہ کمپاس والی بات بہت معنی خیز لگی۔ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کمپاس؟ جی، یہ کمپاس کی تشبیہ واقعی گہری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ صرف سمت دکھانے والا آلہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فلٹر ہے۔ خیال یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی انفرادیت ہے وہی آپ کو ان لوگوں کی طرف لے جاتی ہے جو سچ میں آپ جیسے ہیں، یعنی تمہارے جیسے سوچنے والے، تمہارے جیسے جینے والے۔ آج کل تو ہر طرف ایک دباؤ ہوتا ہے کہ سب ایک جیسے بنے، کنفارم کریں۔ تو ایسے میں اپنی انفرادیت کو رہنما ماننا یہ بہت طاقتور پیغام ہے۔ یہ بھیڑ چال سے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، تو یہ کمپاس ہمیں اپنے لوگوں تک، اپنے قبیلے تک لے جاتا ہے، صحیح۔ لیکن متن میں اکیلے چلنے کا بھی تو ذکر ہے۔ ایک جگہ لکھا تھا، تنہا چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھو گئے ہو، اس کا مطلب ہے تم فیک لوگوں کے درمیان نہیں رکے۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ اصلیت پر زور دے رہی ہے؟ بالکل، آپ کی بات اہم ہے۔ اور یہ جو تنہائی کا تصور ہے یہ صرف اکیلے پن سے زیادہ ہے۔ متن اسے منفی انداز سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسے بھیڑ سے بچنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ بھیڑ یعنی وہ سطحی، غیر حقیقی تعلقات اور خود کو پہچاننے کا موقع۔ وہ ایک شعر بھی ہے اس میں، جو تنہائی سے ڈرا وہ بھیڑ کا حصہ بن گیا۔ ہاں، یاد آیا۔ تو یہ شعر اصل میں یہی بتا رہا ہے کہ اکیلے رہ جانے کا ڈر، وہ خوف ہمیں ایسے گروہوں میں دھکیل سکتا ہے جہاں ہم اصل میں بلونگ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تنہائی ایک طرح سے اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہنے کی ہمت ہے۔ ہمت کی بات کی، صحیح۔ تو یہ پورا سفر ایک طرح سے بھیڑ سے نکل کر اپنے قبیلے تک پہنچنے کا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ڈیکوڈ ریلم کا بھی تو ذکر آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی جگہ ہے، کوئی خاص طریقہ کار؟ متن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، متن ڈیکوڈ ریلم کو ایک تصور کے طور پر پیش کرتا ہے، یا شاید ایک عمل کے طور پر، جو اس سفر میں مددگار ہے۔ یہ وہ ریلم یا دائرہ ہو سکتا ہے جہاں آپ سماجی شور شرابے سے ہٹ کر اپنی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے حقیقی قبیلے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی مخصوص پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے، یا شاید یہ خود شناسی کا ایک اندرونی عمل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ بھیڑ سے قبیلے تک کے سفر کا ایک حصہ ہے، ایک مرحلہ ہے۔ ٹھیک، تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں تو کیا اہم پیغام نکلتا ہے اس سب سے؟ میرے خیال میں چند بہت اہم باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ اپنی انفرادیت کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے اپنا کمپاس سمجھ کر قبول کریں، اپنا رہنما۔ جی بالکل۔ دوم، سطحی تعلقات یعنی وہ بھیڑ، اس پر اپنے حقیقی بامانی تعلقات یعنی اپنے قبیلے کو ترجیح دیں۔ سوم، تنہائی کو ناکامی نہ سمجھیں بلکہ اسے خود شناسی اور اصلیت کا ایک راستہ سمجھیں۔ اور سب سے اہم میرے خیال میں یہ تسلیم کرنا کہ آپ کو ہر کسی کی سمجھ یا منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی وضاحتیں دیتے پھریں۔ جیسا کہ شروع میں کہا تھا ہر کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا اور تمہیں ہر کسی کو سمجھانا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اور چلیں آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا مختلف ہونا اس کا کمپاس ہے تو یہ کمپاس اس وقت زندگی میں کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور اپنے حقیقی قبیلے کی تلاش کے اس سفر میں صحت مند تنہائی اور خود کو بالکل الگ تھلگ کر لینے کے درمیان جو باریک سی لکیر ہے، اسے کیسے پہچانا جا